تیسرا اصول زبردست اصول. یہ اصول پہ مجھے خوشی بھی ہوئی جب میں نے دین سے شریعت سے ڈھونڈا اور ایک دکھ بھی بڑا. کیا؟ اسٹیون کوی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑا پیر ہے ان کا موٹیویشن کا, لیڈرشپ کا. اس کی کتاب کے اندر نا میں نے ایک نقطہ دیکھا اور میں رونے والا ہو گیا. دیکھا تو میرے شاگرد نے جو مدرار کا CEO ہے اس ٹائم پر, عٹیق صاحب نے, اس نے جب مجھے کہا نا کہ دیکھیں یہ نقطہ ہمارا نقطہ ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے اسے قرآن حدیث سے نکالا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ان کی کتاب میں یہاں پہ ہوا ہوا ہے, اور یہ چیز جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نقطہ تو یہ ہمارا ہے. نقطہ کیا تھا؟ اصول ہے, اصول بعد میں بتاؤں گا, نص پہلے بتاتا ہوں قرآن حدیث. اللہ نے قرآن دنیا کو, کائنات کو 6 دن میں بنایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے 6 دنوں میں دنیا کو بنایا. مگر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, کن کہتا ہے گل ختم, خلاص کام ہو جاتا ہے. تو جو خالق کائنات کن میں کام کر سکتا تھا, اس نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کا کوئی فعل, نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی عما یصفون عما یشرکون, اللہ کا کوئی فعل بس نہیں ہو سکتا. تو اس پر میں نے بڑا سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہمیں عرب علماء کا کچھ, جو یہ ہمارے عرب دنیا کے اندر آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس ٹائم پر, وہاں کا ایک بڑے عالم تھے, ان کا میں نے یہ نقطہ سنا ایک ویب سائٹ کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ شریعت میں ایک اصول ہے, وہی کا ایک اصول ہے, اصول التدرج. تدرج ورڈ نکلا تا دال را جیم, تدرج, درجہ بدرجہ 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 اسٹیشن کرنا اپنے کاموں کو. اللہ نے 10 ہی 6 دن کی دنیا بنانے میں ہمیں یہ دیا کہ جب میں کن میں کر سکتا تھا نا اور 6 دن میں کیا, تو بھی 6 لمحوں کے اندر نا انقلاب کھڑا کرنے کی باتیں نہ کر. درجہ بدرجہ 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 تدریجن اسٹیشن کر اپنے آپ. تدریجن اسٹیشن یور ورکس, اسٹیشن یور جنگیں, اسٹیشن یور بیٹلز, اینڈ اسٹیشن یور سکسیسز اینڈ یور لاس. سب اسٹیشن کیا جائے. اسٹیشن یور ریسورسز. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہوئی اور ابھی کر دیا. فتح مکہ پہلے دن میں نہیں ہو سکتا. اسٹیشن کیجیے گے درجہ بدرجہ بدرجہ. ایک جگہ استطاعت ہے, تیسری جگہ درجہ ہے. تو یہ ہمیں دین سے پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ اور پھر یہ. ہمارے ہاں جب ایک انسان کا یہ مزاج ہونا کہ میں 10 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم میں سلاٹ اوپن کروں گا لڑائی کی ان کے ساتھ, یا 10 لوگوں کے ساتھ میں ریکٹیفیکیشن اور امپروو. ابھی کتنے لوگ مجھے آ کے اتنا کہتے ہیں, شیخ صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے, ایجوکیشنلسٹ بھی آپ ہیں, آپ انٹلیکچوئل باتیں بھی کرتے ہیں, آگے جی اس شہر میں بھی آ جائیں, وہ شہر بھی شروع کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کسے کر دوں میں اپنی یہاں پہ 2 گلیاں نہیں صحیح کر سکا ہوں اس ٹائم پر, میں ابھی یہاں پر نہیں کام کر سکوں, میں کیسے آ جاؤں اتنے محل کے اوپر؟ تو کیونکہ وہاں آئیں گے تو پھر کام کرنا پڑے گا, انرجیز لگے گی, دماغ لگے گا, وہاں پر لوگوں کی مسائل سننے پڑیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کو گری ہوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو 1 سال تک اعلان کرے اور پھر استعمال کر لے, اور اگر اس کا مالک آ جائے اس کو دے دے. تو اس کے باوجود بھی 2 سوال کیے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ اگر اونٹ مل جائے تو کیا کریں, بکری مل جائے تو کیا کریں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹیچرز کو یہ پرابلمز آئیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ مینج کرنے کے اندر, تو بھائی ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. تو آپ کہیں جا کے کام کریں گے, ٹائم لگتا ہے, ٹائم ایگزرٹ ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو مطلب مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھنے میں. میری یہ باتیں اگلنے, ابھی مجھے یہ باتیں خود سمجھنے میں ٹائم لگ گیا, تو میری باتیں سمجھنے میں بھی لوگوں کا دماغ نہیں گھوم رہا ہوگا یار یہ کیا بات کر رہا ہے مولوی, یہ پتہ نہیں کہاں سے عجیب بات لے کے کہ درجہ بدرجہ بدرجہ. ہم نے تو سنا تھا 1 دن کے اندر ہم نے خلافت عظمیٰ قائم کر دینی ہے دنیا کے اندر, 1 دن کے اندر. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ درجہ بدرجہ چیزیں ہوں گی. پھر اس درجہ بدرجہ کے اندر کتنے کمپرومائز ہوں گے وہ اگلا نقطہ ہے. اسٹیشن یور ورڈ. ابھی آپ نے صرف یہ کہ اب 20 سال والی جو قوم بیٹھ کے مجھے سن رہی ہے نا, بھائی تو 40 سال والی جمپ نہیں لے سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, ہم نے بھائی کچھ بیان تو نہیں کر سکتا اس عمر کے اندر, کیونکہ اس کے لیے تجھے 15-16 سال کٹنا پڑے گا.
اس کا سبجیکٹو ورژن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ 20 سال کے بچے کو اسٹیج پہ نہیں کھڑا کریں گے کہ اگر وہ اسپیکنگ پاور رکھتا ہے تو بولنے دیں اس کو، لیکن اسپیک از ویل. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ بھائی وہ درد تیری آواز میں اور وہ کلیجہ تیرا گرم تب تک نہیں ہو سکتا بھائی جب تک کہ تم نے 15-12 سال مارے نہیں کھائے فیلڈ کے اندر، تم نے لوگوں کے دھوکے نہیں کھائے. وہ کیسے آپ کے الفاظوں میں وہ تاثیر پیدا ہو؟ درجہ بدل جائے، کچھ چیزیں درجہ بدل جاؤں گی. آپ اب میں انسٹیٹیوشن میں، میرا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، میرا ادارہ ہے، میں دوسرے اداروں کے ساتھ بھی جڑا ہوں، میں ہر جگہ دیکھا ہوں چھوٹے جونیئر ٹیچرز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے جو ڈینز ہوتے ہیں نا وہ فوت ہوں، وہ مریں تو میرا اوپر. بھائی ابھی اگر بڑے علماء کے نیچے جو بچے کام کر رہے ہیں، یا جو کلاس 1 میں پڑھا رہے ہیں علماء، جو 2 میں پڑھا رہے ہیں، جو 3 میں پڑھا رہے ہیں، بھائی تو ہدایت و نعت پڑھا نا بیٹھ کے بھائی. ابھی تو کافیہ پہ جم کیسے لے سکتے ہو؟ کافیہ والا کہاں جائے گا شیخ پہ؟ ابھی بخاری پڑھانے کا آپ کا وقت نہیں آیا، پڑھائیں اپنا سنن ترمذی پڑھائیں بیٹھ کے. ابھی آپ بلوغ المرام پڑھائیں، ابھی آپ مثبت الفکر پڑھائیں. ابھی آپ کہیں جی آپ کو تدریب الراوی کے اوپر دیکھ تو وہ علماء کہاں جائیں گے جو اس ٹائم پر اتنے قطع. تو ابھی آپ کا درجہ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا. ان کے 18 سال لگے ہوئے ہیں، آپ کے 3 سال لگے ہوئے. آپ نہیں اس طرح سے پڑھا سکتے جس طرح بڑے علماء پڑھا سکتے ہیں. اسی طرح دنیا کے علوم کے اندر بھی بھائی ابھی ایک بڑا ڈین بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑا پی ایچ ڈی HOD بیٹھا ہوا ہے. آپ ابھی اس لیول کے نہیں ہو، آپ ابھی اپنے باپ نہیں بن سکتے. آپ کہیں جی میں اپنے پیو کی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مزاج کیسا ہے قوم کا؟ ہماری قوم کے اندر آپ دیکھیں سب کہتے ہیں جی مجھے حکومت دے دیں، مجھے سیٹ پہ بٹھا دیں، میں یہ کر دوں. اب بھائی ہیلو، کسی کو کنڈیم کرنا، کسی رولر کو بھی کنڈیم کرنا تو یہ ہمارا پینٹس. آپ کو کیا پتا وہ کتنی کاٹ کے آئے، وہ خود کتنا ریکٹیفیکیشن سے گزر رہا ہوگا. بھی اندر سے چانس دیں اس کو، موقع دیں. اور اگر فیل بھی ہو رہا ہے تو خود کے لیے کتنے موقع ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو اپنے لیے سوچتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی یہ سوچتا ہے. تو خود کو تو موقع چاہیے ہوتے ہیں جی میں 100 غلطیاں بھی کروں تو میرے اوپر جو ہے نا حکم نہیں لگنا چاہیے. بھائی دوسرے کو بھی یہ موقع دے دے، اس کو 100 غلطیوں کی اجازت دے دے. درجہ بدرجہ بھائی، درجہ بدرجہ جگہ بڑھیں گی، درجہ بدرجہ آپ گروتھ لیں گے. جو کام 10ویں سال میں کرنے کا تھا وہ آپ نے پہلے سال میں کیسے کر لیا، اور جو پہلے سال کا آپ کر لیا تو آپ دوسرے سال کا کریں نا بھائی جناب. وہی کیوں اٹکے ہوئے؟ ایک قوم اپنے درجے میں اٹکی ہوئی ہے کنویں میں، باہر ہی نہیں نکل رہی. آپ کا کنواں میچور ہو چکا ہے، آپ جنگ جیت چکے ہیں، یہ اسٹیشن آپ نے کانکر کر لی ہے، یہاں پر آپ اپنی دھاپ بٹھا چکے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ساحل میں آنا ہی نہیں آگے سے، بس یہی پوچھتا. بھوک مر گئی، قوم کا پوٹینشیل مر گیا، قوم کی ایک کلیکٹیو کنٹریبیوشن جو اس کی تھی وہ گئی. اچھا اس کے اندر کچھ ایسے وہ اتنے تیز ہو گئے وہ فوراً ہی 10ویں پہ چلا گیا آگے سے. درجہ بدرجہ، سلو اسٹڈی اسمارٹ. اس کے بیچ کے اندر کسی جگہ پر اگر ہار ہوئی بھی ہے تو ہم لیں گے. تو اب جب لوگ میں جا کے کہتے ہیں نا ہم نے 40 سال کی عمر والے بھی بچانے ہیں شیخ صاحب، ہم نے 30 سال والے بھی بچانے ہیں، ہم نے 20 سال والے بھی. اب بھائی پہلے اس بات کو مانو کہ جنریشن لاس ہو چکا ہے ہمارا. 50 والے بھی بہت کچھ چیزیں 50 سال والوں کی ایسی ہو چکی ہوں گی وہ ڈیٹاکس ہی نہیں ہو سکتی کبھی. کچھ 40 سال والوں کی ایسی پکی ٹھکی ہو چکی ہوگی وہ چھیڑیں گے، وہ ٹرومے میں چلے جائیں گے آگے سے. اور کچھ 30 سال والوں کی پکی ہو چکی ہے. اور آج تو آپ 7 سال کا بچہ اٹھا لینا اپنے گھروں میں، آپ اسے نہیں بدل سکتے بھائی جان، آپ اسے نہیں چینج کر سکتے. اب درجہ بدرجہ چینج آئے گا. میں ہمارے لوگوں کے مزاج ہیں خیر پھیلاتے ہیں پوری دنیا. اب بھائی خیر بھی کیسے فوراً پھیل سکتے؟ ہر آدمی کی انٹرپریٹیشن کا، مائنڈ انالیسس کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. اس کو علیحدہ سمجھانا، ریسورس ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے اس سے بات کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف کس کو بھیجا؟ معاذ بن جبل کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب کے اسکرپچر کے ایکسپرٹ تھے. اور سیریا والوں کی طرف سیرین لینگویج جس کو سیریا کی زبان سکھائی، مختلف جو ہے مختلف لوگوں میں مختلف لوگ آپ نے اپوائنٹ کی. لیکن آپ نے پہلے دن آ کے تو رولرز کو خط نہیں لکھ دیا نا کہ بھائی ساری دنیا کو میں نے پیغام بھیج دیا اسلام قبول کر. آپ تو مکے کے اس گاؤں کے اندر، اس چھوٹے سے شہر کے اندر آپ اتنے سے گنتی کے ہزاروں کے لوگوں میں آپ نے 13 سال لگایا وہاں. اور پھر جا کے پہلے 300 350 لوگ ہوں گے جی پہلی اسٹرگل کے اندر. پھر جا کے کہیں جا کے وہ 1,24,000 تک پھیلا آگے جا کے. تو جی یہ کہتے ہیں جی پہلے سال میں سکسیس کھڑی ہوتی ہے، پہلے سال میں میں جیف بیزوس بن جاؤں، پہلے سال میں امیزون کا مالک بن جاؤں. ایسے نہیں ہوتا بھائی جان. درجہ بدرجہ بدرجہ. جب آپ درجہ بدرجہ چلیں گے نا تو آپ اپنے سے اوپر والوں کی بھی عزت کریں گے اور آپ اپنے سے نیچے والوں کو بھی پروموٹ کریں گے. تو بھائی کچھ ہماری قوم کے اندر جب ایک کلیکٹیولی یہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے نا بھائی میں یہاں ہوں اور میں بیسٹ ہوں یہاں، اور ابھی میرا وقت آئے گا میں نے آگے بھی جانا ہے اور پھر اس نے آگے جانا ہے. اور اگر وہ آگے نہیں جا رہا تو میں نے یا اس کو پش کر کے آگے لے کے جانا ہے یا پھر اس کو میں نے سائڈ لائن کرنا. اور جو نیچے ہیں میں نے ان کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا. چلو بھائی اب تم ہماری سیٹ پہ بیٹھو. ڈیلیگیشن ہوتی ہے اس کو کہتے نہیں کرنا ہی نہیں. ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، وہ ٹاپ والی کرسی مجھے پہلے دن دے دیں. بہو کہتی ہے میں ساس بن جاؤں پہلے دن. بھائی وہ 20 25 سال 30 سال اپنے
اپنے سسرال میں مارے کھا کے اب تو اس کی بادشاہی کا دور ہے، اب تو کیسے چیمپئن بن جائے گی اس کے اوپر بھائی؟ اب اس کا ٹائم ہے، آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پھر اس ساس کو ریپلیس بھی کرنا ہے اتحاد، مگر وہاں ساس بیٹھ جائے کہ جی میری جگیر ہے، میں نے کسی کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ نہیں کرنی، میں نے کچن ہینڈ اوور ہی نہیں کرنا کروں گے، میں ہی مالکن بن کے بیٹھی رہوں گی، تو وہ جو نیا ینگ ٹیلنٹ اپنی انرجیز کے ساتھ ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر آپ کہتی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ لیتا بھی نہیں ہوں، اپنی سلطنت بھی نہ بنائے. اس لیے اسٹرک اپ جب ہوگا ٹیلنٹ پوٹینشیل وہیں مر جائے گا گٹر کے اندر. تو جب ہم جگہیں نہیں بنائیں گے نا تب بھی کام رکے گا، اور جب ہم جگہیں چھینیں گے تب بھی کام رکے گا. اور قیامت کی ایک نشانی پتہ ہے کیا؟ کہ اہل کو اس کی جگہ نہیں ملے گی. نا اہل بے وقوف انکمپیٹنٹ لوگ ہوں گے جن کو ان کو سروں پہ بٹھا دیا ہوگا، سیٹیں دے دی ہوں گی. آج دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. 20 minutes before question. چلیں جی، تیسرا نقطہ تھا درجہ بدرجہ. درجہ بدرجہ، نماز آئی درجہ بدرجہ، جہاد آیا درجہ بدرجہ، روزے آئے درجہ بدرجہ. پہلے دن نہیں آ گیا کوتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. شراب حرام ہوئی درجہ بدرجہ. پہلے کیا کہا جی اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی. پھر کیا کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر کیا کہا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. ایوری تھنگ از فائن جی جی الحمدللہ. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو بھائی اس کے یہ نجس چیز ہے، اس کو اس سے آہستہ اب اس سے اجتناب کرو. 3 درجوں کے اندر شراب حرام کی گئی. تو جب دنیا کے اندر اللہ نے اپنے دین کو ایکچولائز کرنے کے لیے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے درجے بدرجے کام کیے ہیں، آپ کیوں نہیں درجہ بدرجہ کر سکتے؟ آپ کو ایک بندہ زہر لگ رہا ہے، آپ کو پتا ہے ابھی نہیں بات کرنی، ابھی وقت نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہمارے یہاں شاگرد، ہمارے کتنے شاگرد ہیں وہ ہماری چھوٹی سی غلطی دیکھتے ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں، چھوٹا سا مزاج دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا اب 10 سال گزرے ہیں نا، اور اگر کہیں سن بھی رہے ہوں گے نا تو ہمت نہیں ہوگی ہمارا سامنا کرنے کی. کیوں؟ اب خود سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ ہم وہاں ویسے کیوں تھے، ہم وہاں ویسے کیوں تھے. تو کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے، لیکن جب عمریں بڑی ہوئی ہیں، بیویاں آئی ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے زندگی کا. لیکن یہ چھوٹا مائنڈ سیٹ، میں کل ہوں، میری کل سوچ اس ٹائم پر ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، اور میں نے جو سوچ لیا اور میں نے جو اٹیمپٹ کرنی ہے بس وہی ٹھیک ہے، غلط. درجہ بدرجہ. جب آپ کا وقت آئے گا تب آپ آئے. جب آپ کا وقت نہیں ہے اس سے پہلے آئیں گے نا ذلت بہت ہوگی. امت کے لیول کے اوپر بھی یہ بات کروں گا. ابھی ان کا پہیہ چل رہا ہے اچھا خاصا. اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے نا اچھا خاصا، تو ہم بھی آہستہ سے آئیں گے، اپنے وقت کے اوپر آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر درجہ بدرجہ.